ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا واضح پیغام۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ میں تقریب سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا، معرکہ حق میں باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ پاکستان کے قومی وقار میں اضافے کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ آج پاکستان کے دوستوں کی تعداد ماضی سے کہیں زیادہ ہے۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر کراچی میں نیول ڈاک یارڈ میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی طاقت پاکستانی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی شہداء کی یادگار پر پروقار تقریبات، صوبائی وزراء، سول و عسکری حکام اور شہریوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور رنج کا اظہار۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاق کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بنوں میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو گئی، 3 اہلکار زخمی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بنگلہ دیش کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمعہ عبید اسلام کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر نے ایران امریکہ تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ ملاقات میں تجارت، بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی BRT ریڈ لائن منصوبے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ریڈ لائن اور ملحقہ سڑکوں کی تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، BRT ریڈ لائن کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مستقبل ہے۔ تعمیراتی کام میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے تمام محکمے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مقصد عوام کو جلد ایک عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہفتے منصوبے کا معائنہ کریں گے تاکہ کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نیپا پر رکاوٹیں ہٹا کر ٹریفک کے لیے روڈ وسیع کرنے کی بھی ہدایت۔ ترجمان کے مطابق صوبائی وزراء، میئر کراچی اور کمشنر کراچی سمیت دیگر کمپنی کے حکام اور افسران بھی موجود تھے۔ کراچی BRT منصوبے کے دوران 12 انچ قطر کی گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی۔ صدر گارڈن، جمشید روڈ، لیاری لائن ذریعہ ملحقہ علاقوں میں گیس کی فراہمی متاثر۔ سوئی صدرن کے مطابق مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی کی مظفر آباد کالونی میں 7 سال کا بچہ گھر کے اندر پانی کی ٹینک میں ڈوب کر جاں بحق، واقعے کی تفتیش جاری۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے قتل اور اغوا میں ملوث ملزم فرار۔ جیل ذرائع کے مطابق ملزم نوید کو چند روز قبل جوہر آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ملزم طاہر نوید پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر تاجر کو اغوا کے بعد قتل کرنے کا الزام تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم طاہر نوید جیل سے ملاقاتیوں کی آڑ میں فرار ہوا۔ طاہر نوید جیو نیوز کے رپورٹر ولی خان بابر کے قتل کیس میں بھی ملوث تھا، تاہم وہ ولی خان بابر کیس میں بری ہو چکا تھا۔ اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دینے والی ماؤں کو سلام۔ دنیا بھر میں آج ماں سے محبت کا اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ پشاور میں 75 برس کی مسرت بی بی 40 سال سے ایدھی سینٹر میں کام کر کے اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہیں۔ مسرت بی بی نے شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کو پالا، پھر دیگر بے سہارا بچوں اور بچیوں کی ماں بن گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماؤں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، مدرز ڈے بیٹوں کو محاذ جنگ پر بھیجنے والی پرعزم اور حوصلہ مند ماؤں کے نام۔ ہر شہید، ہر غازی اور بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے والی ہر عظیم ماں کو سلام۔ ماں سچے جذبے اور رشتے کا نام ہے۔ مائیں خاندان کا سنگ بنیاد اور معاشرے کا ستون ہے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ماں کی قربانیاں نسلوں کی تعمیر اور سماج کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔
ماں کی خدمت اور احترام ہماری مذہبی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ شہداء کی مائیں پوری قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانیاں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ماں کا احترام ہماری تہذیب، ایمان اور پاکستانیت کی بنیاد۔ OIC جو کہ اسلامی ممالک ہیں وہاں سے پذیرائی ملی ہے، بلکہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو یورپین ممالک ہیں اور فرام اکراس دا ورلڈ، they have recognized that Pakistan is a factor of stability, not just for the region but for global issues. پاکستان جو کہتا ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے اس کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے، جو ہماری عسکری قیادت کہتی ہے اس کو دنیا دھیان سے سنتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے بعد ایک سال میں عالمی سطح پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ نیو یارک میں GNews سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی بات توجہ سے سنی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ پاکستان کی پاورفل ڈپلومسی کو، ہماری ڈیزائر فار پیس کو آج ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے۔ میں نے جیسے کہ سیریمنی کے دوران بھی کہا کہ پاکستان ایک سال میں مارکا حق کر کر ڈیفینڈر آف پیس سے آج پیس میکر بن چکا ہے، اور پوری دنیا پاکستان کی ایفرٹس کو، کاوشوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اقوام متحدہ میں بصارت سے محروم پاکستانی خاتون سفارتکار سائمہ سلیم نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر کہا کہ پاکستان کی امن کی کامیاب سفارتکاری کو آج ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ سائمہ سلیم اقوام متحدہ کی مختلف کمیٹیوں میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، بھارتی جارحیت کے خلاف مؤثر اور ناقابل فراموش قیادت فراہم کرنے پر سول اور فوجی قیادت کو داد تحسین۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کی بھارت نے بھاری قیمت چکائی۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی بھی بھرپور شرکت۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پرجوش نعرے اور ملی نغمے پیش کیے۔ نیو یارک میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد۔ نیو یارک میں پاکستان کے کونسل جنرل عامر احمد عطوزئی نے کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب ہے۔ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی سربراہ وکی ہارسلر نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی آزادی کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی پر امریکی حکومت بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دے۔ مارکہ حق کی کامیابی کی سالگرہ کے روز واشنگٹن میں GNews سے گفتگو کرتے ہوئے وکی ہارسلر نے کہا کہ جب بھارت سے تجارت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں مسیحیوں اور مسلمانوں پر حملوں کا معاملہ بھی اٹھانا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھارت اس معاملے میں بنائے گئے قوانین تبدیل کرے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو بھی مذہبی آزادی ملنی چاہیے۔ اور قطر کے قریب مال بردار بحری جہاز پر حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق مال بردار جہاز نے نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنائے جانے اور آگ لگنے کی اطلاع دی۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔